بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بین الاقوامی تحقیقی گروپ فرانزک آرکیٹیکچر نے اپنی ایک نئی تحقیق میں وہ مواد اکٹھا کیا ہے جو اس بات کے ناقابل تردید ثبوت فراہم کرتا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں فلسطینیوں کو پوری منصوبہ بندی سے قحط کی طرف دھکیلا ہے، اور اسی سازش کے تحت امداد کی تقسیم کو انتہائی محدود اور غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے نام پر عملاً فوجی کنٹرول میں دے دیا ہے، جبکہ انسانی امداد کو ہتھیار بنا کر فلسطینیوں کو خوراک کے لیے طویل فاصلہ طے کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ محققین نے اپنی رپورٹ میں شہریوں پر حملوں، خوراک کے گوداموں جیسے بنیادی ڈھانچے کی تباہی اور اسرائیلی حمایت یافتہ گروپوں کی طرف سے لوٹ مار کو دستاویزی شکل دی ہے۔ 18 مارچ اور 1 اگست 2025 کے درمیان ہر واقعے کی ویڈیو اور سیٹلائٹ امیجری کا استعمال کرتے ہوئے جغرافیائی محل وقوع کے ساتھ تصدیق کی گئی ہے کہ کس طرح فلسطینیوں کو بچانے کے بجائے انہیں مارنے کے لیے انسانی امداد کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے دائرینہ سویلین امدادی نظام کو ختم کر دیا ہے اور اس کی جگہ ایک عسکری نظام تعارف کروایا ہے جو اسرائیلی فوجی اور سیاسی اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جبکہ آبادی کو بھوک اور موت سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ 2025 کے اوائل تک امداد انسانی ہمدردی کے اصولوں کے مطابق اقوام متحدہ کے ادارے UNRWA، بین الاقوامی NGOs اور کمیونٹی نیٹ ورک کے ذریعے غزہ تک پہنچتی تھی، مگر جنوری میں اسرائیل نے UNRWA پر پابندی لگا دی اور مارچ تک غزہ میں امداد کے داخلے کو مکمل طور پر روک دیا۔ پھر تقریباً 3 ماہ تک غزہ میں کسی بھی قسم کے امدادی سامان کے داخلے کی اجازت نہیں دی گئی، اور جب بھوک پھیلنے لگی تو انسانی امداد کے مرکزہ نظام کی جگہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن GHF نے لے لی، جسے امریکہ اور اسرائیل کی حمایت حاصل ہے۔ اسی تنظیم نے مسلح نجی سیکورٹی کنٹریکٹرز کے ذریعے غزہ کی تقریباً 20 آبادی کے لیے صرف 4 سائٹس قائم کی ہیں جہاں محدود راشن کے ساتھ کھلے عام مواد بانٹی جا رہی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے زیر قیادت سابقہ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک پورے غزہ میں تقریباً 400 سائٹس لاتا تھا۔ اپنی تحقیقات کے نتائج میں فرانزک آرکیٹیکچر نے نوٹ کیا ہے GHF کی جانب سے خوراک کی تقسیم کا عمل تقریباً روزانہ کی بنیاد پر سائٹ پر یا ان کے قریب بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کے واقعات کا باعث بن رہا ہے۔ 27 مئی سے 1 اگست تک ان سائٹس پر امداد حاصل کرنے کی کوشش کے دوران 1300 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ صرف جولائی میں 729 افراد شہید ہوئے۔ 18 مارچ سے 1 اگست کے درمیان امداد حاصل کرنے کے دوران شہریوں پر حملوں کے 64 واقعات پیش آئے، جن میں امدادی سائٹ کے آس پاس 25، امدادی راستوں کے قریب 19 اور امداد کو موڑنے کے دوران 7 واقعات پیش آئے۔ پولیس اور امدادی کارکنوں پر حملے کے 9 واقعات، امدادی انفراسٹرکچر پر حملوں کے 23 واقعات اور مایوس شہریوں، گروہوں اور اسرائیلی حمایت یافتہ گروپوں کی طرف سے امداد کی لوٹ مار کے 37 واقعات رونما ہوئے۔ فرانزک آرکیٹیکچر نے نشاندہی کی ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں امداد کو ہتھیار بنانے سے 3 مقاصد حاصل کیے ہیں: راشن سائٹس کے ذریعے فلسطینیوں کی جنوب کی طرف نقل مکانی اور امداد کی رسائی جان لیوا بنانا، غزہ میں حماس کے ماتحت سول آرڈر میں خلل ڈالنا۔ یہ سب کچھ اسرائیل کی غزہ کی آبادی کو جنوب میں مصر کی طرف منتقل کرنے کے منصوبے سے مطابقت رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ سے وابستہ خوراک کی دستیابی کو مانیٹر کرنے والے ادارے IPC نے 22 اگست کو اعلان کیا تھا کہ شمالی غزہ کی پٹی میں قحط پڑ رہا ہے اور یہ ستمبر کے آخر تک وسطی اور جنوبی علاقوں میں پھیل جائے گا۔ فلسطینی وزارت صحت نے اتوار کے روز اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قابض اسرائیل کے مسلط کردہ قحط اور غذائی قلت کے نتیجے میں مزید 30 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جن میں 5 معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ یوں صہیونیوں کی جانب سے جبراً پیدا کردہ قحط سے شہادتوں کی مجموعی تعداد 400 کے لگ بھگ ہو گئی ہے، جن میں 135 سے زائد بچے شامل ہیں۔ مگر انتہائی افسوسناک امر یہ ہے کہ یہ سب کچھ انسانی ضمیر کو جھنڈوڑنے کے لیے ناکافی ہے، اور مزید ظلم یہ ہے کہ کئی اسلامی ملک بھی صہیونیوں کے ساتھ پتنگیں بڑھانے اور ان کے ساتھ کاروبار، حتیٰ کہ ان سے اسلحہ خریدنے میں مصروف ہیں۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔